بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی سورۃ البقرہ۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش جو دل میں آئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن کی صورت کے اندر بنا کر نازل فرما دیا۔ کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے، الحمدللہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ابتدا ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جن کے اسلام لانے سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو مضبوط قلعہ بنا دیا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے ایمان لانے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جو ایمان لا چکے تھے چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، عبادات کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام والی رحمت سے بہرمند فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ عمر وہ انسان ہے کہ جس کی زبان اور دل کے اوپر حق بات ہی ہمیشہ نازل ہوتی ہے، یا حق بات ہی ان کی زبان سے اور دل کے اوپر وہ بیان کرتے ہیں دل سے۔ اور یہی بالکل، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر جو زبان سے بات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قرآن بنا کر نازل فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح دل کے اندر خیال کرتے ہیں اللہ قرآن بنا کر نازل فرما دیتے ہیں۔ کیسا ہے وہ انسان، کیسا خوش نصیب ہے کہ زبان سے خواہش کرتا ہے، دل میں ارادہ کرتا ہے، اور رب تعالی اس کو قرآن بنا کر قیامت تک امت کے لیے ایک سبق اور درس بنا دیتے ہیں۔ اور وہ انسان کوئی عام انسان نہ ہوگا، وہ انسان جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے قرآن و سنت کے لیے وقف کر دی تھی، یہ وہی لوگ ہیں، وہ صحابہ کے لوگ ہیں۔ اور انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ وہ جماعت ہے، میری جماعت ہے۔ ان کے بارے میں سوال و جواب کرتے ہوئے خیال کرنا، سوال و جواب کرتے ہوئے احتیاط برتنا، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اوپر اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اور ہم زبان چلاتے ہوئے اور ہم سوال و جواب کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ وہ کس مقام کا صحابی ہے اور کس درجے کا صحابی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا صحابی ہو یا بڑے سے بڑا صحابی ہو، ان کے پاؤں کی خاک ہمارے آنکھوں کا تاج ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ قرآن کے اندر تقریباً 7 سے زائد مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق کا قول یا دل کے اندر خیال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ آیت بھی حضرت عمر فاروق کی خواہش تھی، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں حضور میری خواہش ہے کہ ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، طواف کرتے ہیں، طواف مکمل کر کے یہاں پر ہم نماز ادا کریں۔ اس وقت حکم نہیں آیا تھا، اللہ نے فوراً آیت اتار دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ جب تمہارا طواف مکمل کرے گا، چکر مکمل کرے گا، 2 رکعت مقام ابراہیم پر نماز نفل ادا کرے گا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق کے دل کی خواہش تھی، اللہ نے قرآن بنا کر اتار دیا۔ کیونکہ یہ کوئی محرم
حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن ہے، ذی الحج کے اختتام کے اندر ان پر وار کیا گیا تھا، اور یکم محرم کو غالباً کہتے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو وہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اللہ کے بڑے برگزیدہ انسان تھے، اللہ کے بڑے محبوب انسان تھے، اور سب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ثانی بڑے محبوب تھے، کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی، اور جب وہ اسلام لائے تو اللہ نے اسلام کو اتنا مضبوط کیا کہ دنیا نے دیکھا، اور پھر ان کی اپنی خلافت کے اندر روئے زمین کے اوپر اسلام کا جھنڈا جو ہے، ان کی محنت اور ان کی قوت اور جہاد کی طاقت سے روئے زمین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور صحابی رسول ہیں، بڑے جلیل القدر انسان ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی زبان سے اور عمر کے دل کے اوپر حق بات اور حق بات ہی دل کے اوپر آتی ہے، کوئی عام بات ان کے زبان سے نہیں آتی، تو اسی لیے ان کی زبان کی بات اور دل کی خواہش اللہ قرآن بنا کر اتارتے رہے۔ بڑے جلیل القدر انسان تھے۔ آج 2 محرم ہے، کل یکم محرم کی جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کے اوپر ان کی سیرت، ان کی باتیں، جو انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، جو انہوں نے اسلام کے لیے محنت کی، ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں بھی ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اسی طرح دین اسلام پر چلائیں اور اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور کامیاب کریں۔